انہوں نے ابا سے نائلہ اور اماں کا نام پوچھا اور نائلہ کی تاریخ پیدائش پوچھی۔ ابا نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ بزرگ یہ سن کر گہری سوچ میں چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ابا سے کہنے لگے کہ وہ جن ذات نائلہ کے بالوں پر عاشق ہے، اور جب تک نائلہ کے بال ہیں وہ اس پر عاشق ہی رہے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ ان بزرگ نے تفصیل سے کہا تو ابا نے ان سے کہا کہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ نائلہ نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں، اب اس کے بال بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، لیکن وہ جن ذات پھر بھی نہیں جا رہا اور وہ مسلسل اس کے ساتھ ہے۔ ابا نے افسردگی کے عالم میں کہا تو وہ بزرگ چونک اٹھے، کہنے لگے کہ نائلہ نے بال کاٹ ڈالے ہیں تو پھر اس نے وہ بال رکھے کہاں پر ہیں؟ ان بزرگ نے بے چینی سے پوچھا تو ابا کہنے لگے کہ وہ بال شاید نائلہ کے پاس ہی پڑے ہیں، کیونکہ اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ انہیں زمین میں دفن کرے یا پھر انہیں کہیں پھینک دے۔ ابا نے افسردگی سے کہا تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ تاہم ان بابا جی نے ابا کو جو پڑھائی بتائی تھی وہ پڑھائی اماں نے گھر پر شروع کر دی تھی۔ نائلہ کی حالت میں ابھی تک بہتری تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ دورے والی کیفیت نہیں رہی تھی۔ اماں اکثر نائلہ کو لے کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ جاتی اور کبھی اسے اپنے ساتھ بازار چلنے پر اکساتی۔ ایک دو بار وہ ساتھ گئی بھی، لیکن وہاں جا کر اس کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تھی اور اماں کو گھر دوڑنا پڑتا۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی نائلہ کی طبیعت میں سدھار نہیں آیا تو ابا جا کر ان عامل بابا کو اپنے گھر لے آئے۔ کہنے لگے کہ ابھی تک بچی کی حالت میں سدھاری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ بچی پہلے کی طرح ہی شوخ و چنچل اور شرارتی ہو جائے اور پھر میں اس کی شادی کر دوں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابا نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ان سے کہہ دیا تو عامل بابا نے سر ہلا دیا۔ عامل بابا نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونکا تو میں جیسے ایک دم چلانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے سارے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ لہروں کی وجہ سے میں چلا رہی تھی، لیکن پھر ایک دم بے دم سی ہو کر گر گئی۔ ان عامل بابا نے ابا سے کہا کہ آخر وہ بال کہاں پر ہیں جو نائلہ نے کاٹے تھے۔ ابا نے اسی وقت اندر سے وہ بال لا کر اماں کو دیے۔ اماں ان بالوں کو دیکھ دیکھ کر رونے لگی، لیکن عامل بابا نے اس کے اوپر پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ عامل بابا جیسے جیسے اس کے اوپر پڑھائی کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ بال ایک ایک کر کے جلنے لگے۔ عامل بابا کی مسلسل پڑھائی سے وہ سارے کے سارے بال جل کر راکھ ہو گئے۔ عامل بابا نے وہ راکھ اکٹھی کی، ابا سے کہا کہ اس راکھ کا کچھ حصہ ندی میں بہا دو اور کچھ حصہ زمین میں دبا دو۔ ابا نے ایسا ہی کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ابا اسی وقت وہ راکھ لے جا کر مٹی میں دبایا اور کچھ حصہ ندی میں بہا آئے، لیکن میری طبیعت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلے تھی، صرف یہ تھا کہ ایک بے چینی سی ختم ہو گئی تھی۔ میں اب خاموشی سے بیٹھی ادھر ادھر تکتی رہتی کہ اچانک انہی دنوں میں اماں نے میرے رشتے کے بارے میں بات کی۔ ابا تو اس بات پر راضی تھا کہ میرا رشتہ پکا کر کے جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھ دی جائے، تاکہ شادی کے بعد میں اپنی گھرداری میں مصروف ہو کر اس سب کو بھلا سکوں۔ لیکن میں نے تو صاف طور پر منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابھی میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ابھی کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن اماں اور ابا بضد تھے کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں خاموشی سے انہیں تکنے لگی کہ آخر اچانک اتنی جلدی کیوں کرنے لگے ہیں، لیکن اماں ابا کی یہ جلدی میرے آگے ایک بہت بڑی مصیبت لے آئی۔ اسی رات وہ جن زاد غصے سے بھرا ہوا میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا خبردار جو اگر تم نے کسی کے ساتھ بھی شادی کی بات کی، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر جنات کی دنیا میں لے کر جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن میں ابھی 6 ماہ کے لیے پابند ہوں، اسی لیے 6 ماہ کے لیے تم میرا انتظار کرو۔ اس جن زاد نے مجھ سے کہا تو میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور میں نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کیوں کروں، میں پہلے ہی تمہارے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکی ہوں، تم نے میری زندگی بھر کی کمائی کو راکھ بنا ڈالا ہے۔ میں نے اس جن ذات سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گیا، پھر کہنے لگا کہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، مجھے تو بس تمہارے بال اچھے لگتے تھے۔ ان بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو میرے دماغ پر طاری ہونے لگتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہتا تھا، اور تمہارے بالوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنا تو مجھے بہت پسند تھا۔ اس جن ذات نے ایک جذب کے عالم میں کہا